میری پیاری بہنوں، یہ بیان سننے سے پہلے کہیں مت جائیے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہی ہوں جو شاید آپ کو چونکا دے اور آپ کی آنکھوں کو نم کر دے۔ آج ہم ان 5 گناہوں کے بارے میں بات کریں گے جو ایک عورت کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں، رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور پورے خاندان کو مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کے چند غلط اعمال کس طرح اس کے پورے گھر کو تنگ دستی، جھگڑوں اور بے برکتی میں مبتلا کر سکتے ہیں؟ یہ گناہ نہ صرف اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے آزمائشوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ میرے محترم بہنوں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اعمال ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے، اور اگر ہم گناہوں میں پڑ جائیں تو گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان 5 خطرناک گناہوں کے بارے میں بتاؤں گی جو ایک عورت کے گھر کو پریشانیوں، تنگ دستی اور بے سکونی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان گناہوں کو جاننا اور ان سے بچنا ہر عورت کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کا گھر خوشحال اور برکت والا ہو۔ لیکن ان گناہوں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ واقعہ مدینے کی ان گلیوں کا ہے جہاں انصاف، محبت اور رحمت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گشت پر تھے کہ اچانک ایک گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور غور کرنے لگے کہ یہ آواز کس کی ہے اور کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک گھبرائی ہوئی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دروازہ کھولو، میں عمر بن خطاب ہوں۔ دروازہ کھلا، اندر ایک شخص کھڑا تھا جو خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم اپنی بیوی پر ظلم کر رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ عورت پر ظلم اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے؟ وہ شخص کانپنے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا، یا امیر المومنین، میں ظلم نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ عورت ہمیشہ مجھ سے جھگڑتی ہے۔ میرے حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں۔ میں پہلے بہت امیر تھا مگر اب غریب ہو چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات کو غور سے سنا اور پھر فرمایا، ہے شخص، کبھی سوچا ہے کہ تمہاری بیوی کے کون سے اعمال تمہارے گھر کی برکت کو ختم کر رہے ہیں؟ اسی لمحے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، یا علی، ان دونوں کو ایسی نصیحت کریں جو ان کے گھر میں خوشحالی واپس لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور فرمایا، ہے عورت، جان لو 5 گناہ ایسے ہیں جو تمہارے گھر کو برباد کر سکتے ہیں۔ اگر تم ان سے بچ جاؤ تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔ پہلا گناہ شوہر کے ساتھ بدتمیزی اور تلخ کلامی کرنا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو ناپسندیدہ الفاظ کہتی ہے، اس پر چیختی ہے، اس کی عزت نہیں کرتی، وہ دراصل اپنے ہی گھر کی بنیادیں کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ شوہر جب کام سے تھکا ہارا گھر آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسے محبت اور سکون ملے، لیکن اگر اسے گھر میں بیوی کی بدزبانی اور سخت رویہ ملے تو اس کا دل بجھ جاتا ہے۔ جو عورت شوہر کے سامنے ہر وقت شکایتیں کرتی ہے، تانے دیتی ہے یا دوسروں سے اس کا موازنہ کرتی ہے، وہ اس کے دل سے عزت کھو دیتی ہے۔ جب شوہر کے دل میں عزت ختم ہو جاتی ہے تو محبت بھی ماند پڑ جاتی ہے اور پھر جھگڑے، ناراضگیاں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر سے نرمی، محبت اور عزت سے بات کرتی ہے، اس کا شوہر بھی اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس کے لیے دل سے دعا کرتا ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا گھر جنت کا نمونہ بنے تو اسے اپنی زبان پر قابو رکھنا ہوگا، کیونکہ بدتمیزی اور تلخ کلامی گھر کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہے۔ دوسرا گناہ فضول خرچی کرنا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی کمائی کو غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرتی ہے،
وہ اپنے گھر کی برکت کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتی ہے۔ بعض عورتیں دوسروں کی دیکھا دیکھی مہنگے کپڑے، زیور اور غیر ضروری اشیاء خریدتی رہتی ہیں، جس سے گھر کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے اور تنگ دستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو جائے اس کا گھر تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی کی قدر کرے، سمجھداری سے خرچ کرے اور فضول خرچی سے بچے تو اس کے گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ تیسرا گناہ نماز میں سستی کرنا ہے۔ جو عورت اپنی نمازوں میں سستی کرتی ہے وہ اپنے گھر کی رحمت کو ختم کر دیتی ہے اور تنگ دستی کو دعوت دیتی ہے۔ نماز نہ صرف اللہ کا حکم ہے بلکہ یہ ہمارے رزق اور برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ جو عورت نماز کو چھوڑ دیتی ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کے گھر میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض عورتیں گھریلو کاموں میں مصروف ہو کر یا سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتی ہیں، مگر یہ گناہ گھر سے رحمت کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں سکون اور خوشحالی ہو تو اسے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ چوتھا گناہ وعدہ خلافی کرنا ہے۔ جو عورت اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے اور اس کے گھر پر مصیبتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ بعض عورتیں دوسروں سے وعدہ کرتی ہیں لیکن انہیں پورا نہیں کرتی، جھوٹ بولتی ہیں اور دھوکہ دیتی ہیں۔ یہ گناہ اللہ کے نزدیک نفاق کی علامت ہے، اور جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو جائے اس کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اگر عورت وعدے کی پابندی کرے اور سچائی اختیار کرے تو اللہ اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ پانچواں گناہ رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے۔ جو عورت اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے وہ اپنے گھر میں بے برکتی کو خود دعوت دیتی ہے۔ بعض عورتیں اپنے سسرال، بہن بھائیوں یا ہمسایوں کے ساتھ تلخ رویہ رکھتی ہیں، ان سے بدتمیزی سے بات کرتی ہیں یا ان کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ یہ گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور گھر میں برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں سکون اور خوشحالی ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں برکت نہیں، تنگ دستی ہے، جھگڑے ہیں، تو ایک بار غور کریں کہ کہیں یہ گناہ آپ کے گھر میں تو نہیں ہو رہے۔ اگر آپ ان گناہوں سے بچ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق، سکون اور خوشحالی آ جائے گی۔ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں برکت نازل کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے دیں، کیونکہ آپ کا ایک لائک اور شیئر اس پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچانے میں مدد دے سکتا ہے۔